شاہ صاحب بالوں کو کلر کرنا کیسا ہے، یعنی کہ اگر کلر کیا جائے تو کون سا کیا جائے؟ کیا کوئی ایسا کلر ہے جس کی حدیث میں ممانعت ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو سفید رکھنے کی جو ہے آپ کے عمل سے بھی اور صحابہ کرام کے بعد عمل سے بھی ثابت ہے، لیکن ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے حکم یہ بھی فرمایا ہے کہ یہود کی مشرکین مخالفت کرو، بالوں کو نہیں رنگتے اور تم بالوں کو رنگو۔ اس حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض علماء کرام نے یہ واجب سمجھا ہے کہ واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ بالوں کو رنگا جائے، سفیدی ختم کی جائے، لیکن بعض آثار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم وجوب کے معنی میں نہیں ہے، بہتر افضل اولا یہ ہے کہ داڑھی کو رنگ لیا جائے، بالوں کو رنگ لیا جائے، اور وہ مہندی کی صورت ہے کہ مہندی سے بالوں کو رنگا جائے۔ دوسری ایک حدیث میں صحیح البخاری وغیرہ میں ہے کہ ایک قدم جو ہے نا، ایک بوٹی کا نام ہے جو عرب کی نرم زمین میں ہوتی تھی، اور اس بوٹی جو ہے نا وہ قدم کاف تا میم قدم کے سے وہ بالکل زیتون کے پتوں کے نما جیسے اس کے پتے ہوتے ہیں، اور وہ بوٹی اگتی ہے، اور اس پر مرچوں کے جو مرچ ہوتی ہے اس کے دانوں کے برابر اس پر پھل بھی لگتا ہے، تو اس کو وہ دوری میں وہ اس کو رگڑتے تھے، رگڑنے کے بعد اس سے ایک رنگ جو ہے سیاہ یا پانی میں ابالنے سے، گرم کرنے سے اس سے وہ سائی بھی استعمال کرتے تھے، اور اس کو وہ مہندی میں مکس کر کے لگاتے تھے، تو وہ ایک کلر میں پیدا ہوتا ہے جو نہ سیاہ ہوتا ہے اور نہ ہی بالکل سرخ ہوتا ہے۔ ہاں، اس صورت میں یہ صورت جو ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت فتح مکہ کے موقع میں مکہ پاک تشریف لائے، صحابہ کرام ساتھ تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ کو لایا گیا، تو ان کے بال بالکل سفید تھے جیسے سفید پھول ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے بالوں کو رنگ دو اور کالے رنگ سے بچو، تو کالے رنگ سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈارک رنگ جو صورت اختیار ڈارک براؤن بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے، لیکن کالے کے علاوہ کیا جا سکتا ہے، مہندی سے کیا جا سکتا ہے، کالے سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بعض علماء نے اگرچہ جواز پیش کیا ہے، بعض نے شادی اور بعض نے جہاد کے لیے اجازت دینی، کوئی ایسی روایات جو ہیں وہ سندن ثابت نہیں ہے۔ کالے رنگ سے بہرحال پوری طرح پرہیز کرنا۔